وہ صحیح ہے تو پھر یہ چور ہوں گے اور پھر یہ لوگوں کو چور کہنا مناسب ہوگا اور پھر یہ لوگ جیل جائیں گے اس لیے کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے. اگر وہ غلط ہے تو بھائی غلط ہے. تو ہمارا جو سپوزیشن ہے، دیکھیے نہیں تو بات ہی نہ کریں کسی چیز پہ. اچھا بھائی یہ تو صرف رپورٹ ہے، یہ تو ججمنٹ نہیں ہے، چلیے کسی اور چیز پہ بات کریں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. کامن سینس استعمال کرنا پڑتا ہے. ای سی ایل پہ اگر کسی کا نام ہو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ چور ہے. ای سی ایل پہ اگر اس کا نام ہو یہ بھی نہیں ہے کہ ریزنیبل گراؤنڈز ٹو سسپیکٹ. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ کیس میں شاید انوالو ہوگا تو ان کا بھی نام روک دو. 1996 میں جب بے نظیر کے گورنمنٹ کو ڈسمس کیا تھا، جتنے لوگ تھے سیکریٹریٹ میں ان کا نام ای سی ایل پہ چلے گیا تھا، میرا بھی نام تھا. اور بلکہ میرا پروسیس کر رہے تھے میری پوسٹنگ ایز ہائی کمشنر ٹو نائجیریا، تو جبھی بھی تھا ای سی ایل پہ نام، پھر جا کے ہٹانا پڑا. دیکھیے میں یہ مطلب نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ 5-6 افسر نے کچھ مہینے بیٹھ کے کام کیا ہے. منی لانڈرنگ پہ اس ڈیپتھ پہ گئے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن کو انہوں نے 48 ٹائمز ٹریس کیا ہے کہ کور اپ کرنے کی. تو ہم کہتے ہیں اس قسم کا جب رپورٹ ہوتا ہے اس کو کچھ کریڈیبلٹی دے، اور اگر لیٹ اس سپوز کہ وہ صحیح ہے تو اس کی بیسس پہ اب بات کریں. اگر زرداری صاحب کے خلاف ہر ایکیوزیشن غلط ہے تو پھر کیا بات کرنا کیا ہے بھائی؟ ختم ہے بات. ہی از انوسنٹ. بات کرنا ضروری نہیں ہے. مگر میں تو صرف یہ کہنا ہوں آن دا بیسس کہ اگر وہ صحیح ہے اور اگر ان کو پتا ہے کہ یہ صحیح نکلے گا، انہوں نے کیا کاروائی کی؟ پہلی کاروائی انہوں نے یہ کی کہ میسج بھیج دیا فوج کو، جوڈیشری کو کہ دیکھو میں ڈرتا نہیں ہوں، مجھے آپ بے شک جیل میں ڈال دیں. اور مگر ایک بات ضرور یہ میں کہوں گا آپ کو، اگر میں جیل میں گیا تو آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ اس کے لیے بھی آپ تیار ہیں، اس لیے کہ میرے پاس پاور ہے. آئی ایم اے پولیٹیکل پلیئر. میں بہت سا چیزیں کر سکتا ہوں. میں آپ کے میجورٹی پارلیمنٹ میں ختم کر سکتا ہوں. میں کوئی لیجسلیشن آنے نہیں دوں گا پارلیمنٹ میں. جاننا چاہتے مجھے اگر آپ یو وانٹ ٹو سینڈ می ٹو جیل تو پھر یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تیار ہو کہ نہیں؟ یہ باتیں ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں. اگر یہ پھر بھی غلط ہے تو پھر میں معذرت مانگتا ہوں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. رپورٹ از ناٹ اے سینٹنس. بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے پہلے. جی بھٹی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ شیخ صاحب کا یہ نہیں، ہم تو ہر پروگرام میں کہتے ہیں اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے. حکومت کے اندر لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، حکومت کے باہر لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. کسی چور ڈاکو لٹیرا جو ثابت ہو جائے اس کو سزا ملنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، جے آئی ٹی ایک رپورٹ ہے، اس کے بعد یہ ثابت ہونی ہے نیب میں، احتساب عدالت میں، بینکنگ کورٹ میں، یا جہاں بھی سپریم کورٹ بھیجے گی. لیکن میں ذرا شیخ صاحب سے ان کی میموری فریش کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پر جب جے آئی ٹی آئی تو بلاول صاحب نے جو آج کہہ رہے ہیں جھوٹ جھوٹ جھوٹ، انہوں نے فرمایا تھا، آپ سنیے گا شیخ صاحب، کہ میں نے جے آئی ٹی پڑھی، جے آئی ٹی نے میاں صاحب کی 3 نسلوں کو ایکسپوز کر دیا، وہ گلٹی ہے. گلف سٹیل میلز، قطری بزنس، العزیزیہ سٹیل، یہ سب فسانے ہیں، نکلے ہیں. میرے پاس میرے پاس اس کا وہ پڑا ویڈیو پڑی ہے، میں شازیہ کو بھیج دوں گا، وہ چلا بھی دیں گی. میں نے جے آئی ٹی پڑھی، جے آئی ٹی نے میاں صاحب کی 3 نسلوں کو ایکسپوز کر دیا، وہ گلٹی ہے. گلف سٹیل میل، قطری بزنس، العزیزیہ سٹیل میل، یہ سب افسانے نکلے ہیں. میاں محمد نواز شریف ڈز ناٹ انجوائے دا لیگل مورل رائٹ ٹو ریمین پی ایم، فورن اینڈ مسٹ امیڈیٹ مستعفی ہو جائے. نمبر 1. خورشید شاہ صاحب نے فرمایا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، منصوبہ پکڑا گیا ہے. اگر نواز شریف آج اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی عزت رہ جاتی ہے. چانڈیو صاحب نے فرمایا، یہ جو جے آئی ٹی کو جھوٹا بول رہے ہیں، اس جے آئی ٹی نے ان کو چور ثابت کر دیا ہے. پوری قوم کا مطالبہ ہے اقتدار چھوڑ دو. شہری رحمان نے فرمایا، سسٹم کو بچانے کے لیے ان کو جانا ہوگا. فرت اللہ بابر صاحب نے فرمایا، استعفیٰ دے دیں تاکہ کاروائی آگے بڑھے. اس کے علاوہ 4 لوگوں اور نے بھی فرمایا. چودھری منظور صاحب نے کہا کہ یہ جے آئی ٹی کیا ویل ریٹن جے آئی ٹی لکھی گئی ہے، بڑی کمال کی آرکولیٹ اور فلانا 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 فلانا.
تو امتیاز شیخ صاحب یہ آپ لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب جے آئی ٹی آئے تو اس وقت چور سمجھ لو ان کو، جن کے جے آئی ٹی میں نام ہے ان کو ریزائن کر دیں فوراً، تاکہ یہ سسٹم آگے چلے، تاکہ یہ ملک سے کرپشن ختم ہو. ہم کوئی اپنی بات نہیں کرتے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی اعتراض ہے تو میں ابھی آپ کو بھی یہ ویڈیو بھجوا دیتا ہوں جس میں تو شیخ صاحب کا جواب دینا بنتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی رپورٹ. شیخ صاحب اس پر تو جواب دیں اب آپ. دیکھیں جی میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹوں پر کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. میئر یہ 161 کے ٹائپ آف اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے اس پہ محنت زیادہ ہوتی ہے، کوئی سینئر افسر ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کی حیثیت قانون میں کوئی نہیں ہے جب تک کہ اس پہ کورٹ میں. لیکن شیخ صاحب یہ پہلے نہیں پتا تھا آپ کو، آپ جب میاں محمد نواز شریف میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس اسی ریفرنسوں میں تو پھر ہائی کورٹ نے ان کو ایک کیس میں بری بھی کر دیا. دیکھیں یہ تو چلتے رہتے ہیں سلسلے، ٹھیک ہے نا. اسی کیسوں پہ مطلب ان کو جے آئی ٹی آئی تھی، باقی کچھ نہیں ہوا تھا، صرف جے آئی ٹی رپورٹ آئی تھی. ایک اور عام بات امتیاز شیخ صاحب، جی امتیاز شیخ صاحب، کل زرداری صاحب کی جو ضمانت ہے اس میں اس کا آخری دن ہے. اگر کل ان کو توسیع نہیں ملتی ہے، جو خدشات بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو پہلے جے آئی ٹی پہ تو بات کرنے دیں پلیز. یہ بڑا ضروری ہے. جب آپ کے خلاف آپ کے یہ تبھی ہمارے ملک میں پڑتا ہے کہ اپنا ہو تو انتقام، دوسروں کا ہو تو احتساب. وہ کہہ رہے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. انہوں نے مان گئے بھٹی صاحب، امتیاز صاحب نے مان گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں امتیاز صاحب آپ نے تو امتیاز صاحب محترم ہے، ہوتے تو آپ ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دیتے. ان کو لاجیکل چیزیں بتائیں. اب مجھے تو بولنے دیں. جی بولیں. اب جواب میں دے رہا ہوں. جی پلیز دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میرا جو میں نے رائے ہے آپ نے مجھ سے رائے پوچھی ہے تو میں نے اپنی رائے میں نے اپنی آپ کو رائے بتا دی کہ جے آئی ٹی میئر ایک 161 سارٹ آف اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ جس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے جب تک کہ یہ کورٹوں میں ثابت نہ ہو جائے. میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا، آج بھی سر یہ پھر بلاول صاحب کو اور چانڈیو صاحب کو، فرت اللہ بابر صاحب کو، شہری رحمان کو، خورشید شاہ کو پروگرام کے بعد ضرور بتا دیجیے. بلاول صاحب کا میں نے ضرور بلاول صاحب کا میں نے بیان نہیں پڑھا اور لوگوں نے کسی نے کہا ہر کسی کی ذاتی رائے ہے. میں مطلب اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں اپنے قانون کے تھوڑی بہت جو نالج میرے پاس ہے اس کے حوالے سے، اپنے پڑھے لکھے ہونے کے حوالے سے. اور نمبر 2 آپ نے دوسرا سوال ابھی آپ نے کیا کہ کل ضمانت ہے زرداری صاحب کی. دیکھیں زرداری صاحب بیل بفور اریسٹ پہ ہیں. ابھی تک کسی کورٹ میں کسی سرکاری وکیل نے ان کی ضمانت ضبط کرنے کے لیے، ضمانت کینسل کرنے کے لیے نہیں کہا. یہ مطلب کورٹوں میں اس طرح ہی ہوتا ہے. کورٹوں میں جب ضمانت کسی کی رد ہوتی ہے تو مطلب کورٹ پہ جو پروسیکیوشن ہے، جو نیب ہو یا ایف آئی اے ہو یا پولیس ہو، وہ جا کے درخواست دیتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی شاہدی ملی ہے، اس کے خلاف کوئی اور مزید ثبوت ملے تو ان کی ضمانت جو ہے رد کی جائے. ہم ان سے انٹروگیشن کس حد تک امکانات ہے اپوزیشن ایک پیج پر اکٹھی ہو جائے؟ مجھے بریک لینی ہے اس کے بعد. کس حد تک امکانات ہے اپوزیشن ایک پیج پر اکٹھی ہو جائے شیخ صاحب؟ پھر میں ہلالی صاحب کا کامنٹ لے لوں. نمبر 2 اچھا دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ملتی بھی ہیں، آپس میں اختلاف بھی رکھتی ہیں. ہر کسی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا منشور ہے، ہر کسی کی اپنی پالیسی ہے اور یہ مطلب مل بھی سکتے ہیں. کوئی مطلب اس سے پہلے بھی بڑے مخالفتوں کے بعد بھی پولیٹیکل پارٹیاں ملی ہیں آپس میں. ٹھیک ہے مل بھی سکتے ہیں. میں آج ابھی اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی پارٹی کی ہائی کمانڈ نے یہ فیصلے کرنے ہیں، سوچ سمجھ کے مختلف اداروں میں پارٹی کے فورمز پہ ڈسکشن ہوگا، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن ایز اے پولیٹیشین میں آپ کو بتا دوں کسی وقت بھی کسی پوائنٹ پہ چاہے وہ 1 پوائنٹ ہی ہو مل سکتے ہیں. پہلے بھی تو دیکھیں نا 1 پوائنٹ پہ تو تحریک انصاف بھی تو ملی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے. سینٹ کے چیئرمین کا آپ الیکشن دیکھ لیں، اس پہ بھی تو تحریک انصاف ملی تھی نا آ کے. اس کے بعد ہی ہوا تھا. تو یہ پالیٹکس میں یہ مطلب کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے آپس میں، مطلب یہ مل بھی سکتے ہیں نہیں بھی مل سکتے. یہ فیصلہ ملنے کا پارٹی ہائی کمانڈ کرے گی. جی ہلالی صاحب جلدی سے میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بلاول نے مثال کے طور پہ کہا کہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے، ایکچولی بلاول کا مطلب یہ تھا اور سب لوگوں نے جو سٹیٹمنٹ ایف آئی آر پہ
JIT پہ دیا تھا ریگارڈنگ نواز شریف، ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایسے سیریس ایکیوزیشنز ہیں ایک ریسپانسبل لوگ بیٹھ کے کہ اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہم فوراً استعفیٰ دیتے انٹل